اب اس میں جی جو سٹوری ہے اس میں ٹپیکل، اس میں تو کیا کیا میں آپ کو کس کس مسئلے پہ پوائنٹ آؤٹ کروں. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ 30 ملین ویوز اینڈ سو مینی گرلز گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی دس گاربیج. تو میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مائی ٹیم وانٹیڈ می ٹو ڈو اے ٹاک، ایک تجزیہ جس کو کہتے ہیں، آن دیز ٹو ویری پاپولر ڈراماز دیٹ آر گوئنگ آن ان پاکستان رائٹ ناؤ. اور وہ انڈیا میں بھی بہت پاپولر ہیں، بنگلہ دیش میں بھی بہت پاپولر ہیں. اینڈ آئی واز شاک ٹو سی کہ ایچ ایپیسوڈ از گیٹنگ لائک 27 ملین ویوز، 30 ملین ویوز ایز سون ایز اٹس پوسٹڈ. واو، انٹرٹینمنٹ کی ہے ہی، انٹرٹینمنٹ کی یہی ہوتا ہے، پیپل لو انٹرٹینمنٹ. تو let me just quickly see this. اچھا، سو مجھے دو یہ ڈراموں پہ کہا گیا، ایک ہے تیرے بن اور ایک ہے میں نے پیار کیا تھا آئی تھنک. بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ ایک دو ان کی فلانی قسطیں دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں. تو آئی سیڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ، آئی ہیو ٹو واچ دا ہول تھنگ ان آرڈر ٹو گیو اے بیلنسڈ پراپر ریویو. تو ابھی تک جتنی ان کی قسطیں ہوئی ہیں آئی ہیڈ ٹو گو تھرو آل آف دیم ٹو گیو مائی اوپینین. میں ڈرامے نہیں دیکھتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں موویز نہیں دیکھتی، بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن ڈرامے میں نہیں دیکھتی کیونکہ ڈرامے میرے لیے ٹارچر ہوتے ہیں. بہت کم ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے واقعی میں نے انجوائے کیا اور میں نے بہت سیکھنے کو بھی ملا اور انسپریشن بھی ہو. ایک دو میں نے وہ مینشن کیے تھے، کافی سال پہلے بنا تھا، ماہرہ خان کا تھا، جس میں ذات کی وہ بات where she's married to this guy that she loves who's very handsome but he ends up having an affair with someone else and پھر وہ سمجھتی ہے کہ ایکچولی اس نے اللہ سے کنیکشن پیدا کرنا تھا. دیٹ واز اے بیوٹیفل ڈرامہ. ایک اتنی اچھی سوچ ہے، ایک اتنا اچھا اس میں لیسن ہے ایکسکیوز می، اس میں ایک عورت کو اصل اسٹرینگتھ دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی اصل اسٹرینگتھ کہاں پہ ہے، اور پھر وہ اینڈ میں معاف بھی کر دیتی ہے اس کو. دیٹ واز اے بیوٹیفل لیسن. پھر اس کے بعد الف ڈرامہ آیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا obviously because it was very spiritual although there were some things that could have been better in that one also. اب یہ جو ڈرامے ہیں، oh my goodness. okay let's start with میں نے پیار کیا تھا. I think یہی نام ہے اس کا، رائٹ؟ میں نے پیار کیا تھا. am I right? I think this is the name. anyway تو اب اس میں جی جو سٹوری ہے اس میں ٹپیکل، اس میں تو کیا کیا میں آپ کو کس کس مسئلے پہ پوائنٹ آؤٹ کروں. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ 30 ملین ویوز اینڈ سو مینی گرلز گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی دس گاربیج. آئی ایم گوئنگ ٹو کال اٹ گاربیج. یہ ینگ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جا رہی ہے. آپ کی سوچ کی اس وقت فارمیشن ہو رہی ہے، اور آپ کی سوچ میں جو باتیں جا رہی ہیں، جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، what should you look forward to, what should you be inspired about، دنیا کے بارے میں آپ کا ایک جو پرزم ہے وہ بنایا جا رہا ہے. and it's garbage. it has nothing to do with first of all reality. اس کو تھوڑا ڈسائفر کرتے ہیں. یہ جو ہے پہلے والا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے پیار کیا تھا. اوکے، ایک تو یہ خدا کے لیے یہ معصوم لڑکی والا کیریکٹر جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا آپ لوگ یا تو اس کو ریسرچ ٹھیک کریں یا پھر یہ بنائیں مت. کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ جو آپ نے ایک بھولی بالی معصوم لڑکی پھر سے گلوریفائی کی ہوئی ہے بہت زیادہ. آج کل کے زمانے میں مجھ سے اگر پوچھیں نا تو گلوریفائی اس لڑکی کو کریں جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، جو ہوش مند ہے، جس میں کوئی 4 برین سیلز موجود ہیں. اس کو آپ گلوریفائی کریں، نہ کہ ایسی لڑکی جو 4 دن کسی لڑکے کو ملی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اور کیا یہی محبت ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہو جاتی ہے؟ کیا ویسے ہو جاتی ہے؟ موسٹ آف دس از فینٹیسی.
ان ریئل لائف دس کائنڈ آف اسٹف ڈزنٹ ایگزسٹ بیٹا. اس کو کہتے ہیں انفیچویشن, اس کو کہتے ہیں immediate attraction. This is not called love. Love is something very different. آپ اس لڑکے کے بارے میں جانتی کیا ہے جو آپ کو محبت ہو گئی ہے, سوائے اس کے کہ وہ ہینڈسم ہے, گاڑی اچھی چلاتا ہے, امیر لڑکا ہے. تو اس کے علاوہ آپ جانتی کیا ہے؟ گٹار بجا لیتا ہے, تو محبت ہو گئی آپ کو. کیا بات ہے, امیزنگ. اور وہ کیوں دکھایا کہ وہ جی اس لیے کہ بڑی بھولی بھالی ہے. اچھا, بھولی بھالی اتنی ہے کہ جتنی میں نے قسطیں دیکھی ہیں, جو کہ ابھی یہ آج 12 تاریخ ہے فیبری کی, اس وقت تک کی جتنی قسطیں میں نے ٹارچر میں دیکھ لی ہیں, اس میں میں نے 2-3 دفعہ تو اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. رائٹ, دا کیریکٹر واز لائنگ ٹو ہر کزن, جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ ماں باپ سے بھی جھوٹ بولنے میں کوئی خاص اس کو پریشانی نہیں ہوتی, جھوٹ بول کے یہ کام بھی کر لیا, جھوٹ بول کے وہ کام. تو پھر کس قسم کی معصوم ہے؟ اپنے کاموں میں تو پوری ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس. یہ آپ کریٹ کر رہے ہیں جو ویورز ہیں, جو لڑکیاں ہیں, کہ اچھا بس اگر ہم اس طرح کی باتیں کر لیں, ہم اس طرح سے ایکٹ کر لیں, وہ اتنی کیئرنگ ہے ماں باپ اپنے فادر کے لیے, اس کی دوائیوں کی اس کو فکر لگی رہتی ہے, ایون دو وہ جا رہی ہے کسی کی کہیں اور شادی اٹینڈ کرنے, تو وہاں سے فون کر کے اس کو اپنے تایا اور باپ کی دوائیوں کی فکر لگی ہوئی ہے. تو بیٹا اگر اتنی فکر ہے, دوائیوں کی اتنی فکر ہے, تو جھوٹ ووٹ بول کے باہر نہ جاؤ. ڈونٹ ڈو دوز تھنگس. دس از جو آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. لاٹ آف دیز رائٹرز ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک پرسنالٹی کو اسٹڈی کس طرح کیا جاتا ہے. مجھے یہ چیز جو مرضی آپ کہہ لیں, یہ ویسٹ کی جو زیادہ تر فلمیں ہوتی ہیں اس میں وہ ریسرچ بہت کرتے ہیں, رائٹرز بھی اور ایکٹرز بھی, کہ اگر یہ والے کیریکٹر کو میں نے پلے کرنا ہے, اس کی ہیبٹس کیسی ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو دے ایکٹ, ہاؤ ڈو دے ٹاک. آپ ایک کیریکٹر کو دکھاتے ہیں لیکن اس میں کنگروئنسی نہیں ہوتی, یعنی اس میں ادھر وہ یہ ایکٹ کرے, ادھر وہ یہ ایکٹ کرے, ادھر وہ تیتر بتیر آپ نے بنائے ہوتے ہیں. اور بس چونکہ آپ کہہ رہے ہیں, 2 کرداروں کی طرف سے آپ نے کہلوا دیا کہ ہماری بیٹی بڑی معصوم ہے. ناؤ دا ویور شوڈ اسیوم کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے, بھولی بھالی ہے. دس از مائی بگیسٹ پرابلم. ایک تو یہ کہ بھولی بھالی لڑکی کو ذرا گلوریفائی کرنا بند کریں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آج کل کے زمانے میں یا تو بہت کم ہے, ملتی نہیں ہے. بھولا پن کچھ اور چیز ہوتی ہے, جس کو آپ لوگ بھولا پن کہتے ہیں, اس کو میری زبان میں اسٹوپڈ کہا جاتا ہے. وہ بھولا پن نہیں ہے, اٹ از پلین اسٹوپیڈیٹی. کہ آج کل کی لڑکی کو یہ بات نہ پتا ہو کہ بیٹا 4 دن میں محبت نہیں ہوتی, 2 ملاقاتوں میں محبت نہیں ہوتی. what do you know about this guy? کیونکہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ it is about forced marriage. main issue is forced marriage. تو فورسڈ میرج کے آپ خلاف ضرور بنائیں ڈرامے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بیکاز اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز اینی کائنڈ آف فورسڈ میرج. اسلام ڈز ناٹ. اسلام اونلی ریکگنائز پسند کی شادی. اگر آپ دیکھیں, کیونکہ مرضی معلوم کرنی ضروری ہے, تو مرضی تو تبھی ہوگی اگر پسند ہوگا, نہیں ہوگا تو مرضی نہیں ہوگی. رائٹ, اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز اے فورسڈ میرج. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں, ایک نہیں 2-3 آپ کو واقعات ملیں گے کم از کم, مے بی مور. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ صحابیات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس on different occasions, right? A girl came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, my father forcibly married me to so and so and so and so. And the Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم کہ do you like him? اب تو شادی ہو گئی ہے, do you like him? She said no. And he said okay, cancel. نکاح منسوخ. اور ایک صحابیہ جب آئی, ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ڈو یو لائک ہم. جب انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ میرے باپ نے زبردستی کی, میں نہیں کرنا چاہتی تھی, ہی سیڈ منسوخ. یہ ہے ہمارے ہاں. دس از واٹ آر پروفٹ ٹاٹ اس. سو فورس کی شادی ناٹ الاؤڈ. اب یہاں پہ اگر یہ ڈبیٹ بن رہی ہے کہ وہ لڑکی کی, ایک تو یہ ڈرامہ خدا کے لیے بس کر دیں, ایک تو یہ لو سٹوریز بس کر دیں. سب سے پہلے تو میری درخواست ہے پاکستان کے جو ڈرامہ نویس ہیں, جو لکھتے ہیں, خدا کے لیے آپ لوگوں میں اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے, پلیز اسٹاپ رائٹنگ اباؤٹ لو اسٹوریز ایز اف ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد ہے یہ لو اسٹوری میں انوالو ہو کے تو شادی کرنا. بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے نا, اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کر سکتی ہے, کچھ چاہ سکتی ہے, کچھ زندگی میں اس کے گول ہو سکتے ہیں. میں پرسنلی کوچ کر چکی ہوں ایسی لڑکیوں کو جن کو شادی نہیں کرنی تھی بیکاز دے ہیڈ ویری ہائی گولز فار وٹ دے وانٹڈ ٹو اچیو ان دیئر لائفس, اینڈ آئی سیڈ ایبسلیوٹلی ڈو اٹ.
achieve what you want to achieve in your life, get married to a guy who will support you in achieving this goal, otherwise don't get married to him. مت اپنی اللہ نے اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ڈالا ہے تو وہ ضائع نہیں کرتا. خدا نخواستہ اس سے نعوذ باللہ غلطی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے اندر وہ ٹیلنٹ ڈال دے. ٹیلنٹ تبھی ڈالتا ہے جب اس نے اس کے اندر اہلیت دی ہوتی ہے. اس کو جا کے پرسو کرو دنیا میں, بیکم سم تھنگ. خدا کے لیے ایک ہی گھسی پٹی کہانی, محبت محبت محبت. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد ینگ لڑکیاں ساری, ان کی زندگی کا گول یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی ہیرو نما لڑکا ان کے ساتھ یہ محبت بھری باتیں کرے, یہ ڈائیلاگز بولے, اور وہ بس دس از اٹ. اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے. اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کے بعد شادی چلانی کس طرح ہے, کیونکہ ڈرامہ عام طور پہ اس پوائنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے, رائٹ. تو so I was going to make a point which really bothered me about it کہ ہاں زبردستی کی شادی, اور یہ بھی کہ وہ بارات چونکہ نہیں آئی تو اب لڑکی نے مجبوری میں ہاں کر دی, یہ وہ. for God's sakes, ان لوگوں کو آپ نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ بڑے سمجھدار باپ اور چاچا ہیں لڑکی کے. آئی ڈونٹ نو آگے ڈرامے میں کیا ٹوسٹ آئیں گے, ظاہر ہے ڈرامہ ہے تو ٹوسٹ پہ ٹوسٹ آئیں گے, بٹ اپ ٹل دس پوائنٹ لیٹ می سے سم تھنگ ٹو یو. اس طرح کے غیر ذمہ دار باپ اور غیر ذمہ دار چاچے تائے نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. بیکاز آپ کس بات پہ اس وقت رو رہے ہیں, یا اللہ تیرا شکر بھائی جان آپ نے میری عزت بچا لی, نہیں تو آج تو میری عزت کا دیوالیہ نکل جاتا, میرا یہ ہو جاتا. ہینگ آن, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. ہینگ آن. عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے جس کا دیوالیہ نکلنے لگا تھا آپ کا؟ گھر آئی ہوئی بارات لڑکی کی واپس چلی گئی, تو کیا کیا لڑکی نے غلط؟ دلہن بن کے وہ بیٹھی ہوئی ہے نکاح کرنے کے لیے, تو اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا نا, تو آپ کی عزت اتنی جلدی کیوں اچھلنے لگ جاتی ہے؟ آپ کا آنر جو ہے وہ اتنا ناپائیدار اور اتنا فکل کیوں ہے کہ جسٹ بیکاز بیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو آپ کے وہ ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے آنر؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نا, کہ کون سی عزت ہے جس کا دیوالیہ جنازہ نکلنے لگا تھا. میں بتاتی ہوں کہ لوگ باتیں کریں گے, لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے ہمارے خاندان کے بارے میں اور ہماری بیٹی کے بارے میں. تو جیسا کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ جس وقت بارات آ رہی تھی اس وقت بھی لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تو یہ مارا ہے تو وہ مارا ہے. لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کون سا گانا ہے راجیش کھنہ کا, کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. ارے بھائی یہی ہوتا ہے. تو اسٹرینتھ اپنے اندر پیدا کرے نا کہ برداشت کرے چار لوگوں کی غلط باتیں. سو واٹ, ان کو اپنی کتاب میں سے نکال کے باہر پھینکے. ایسے لوگوں کے ساتھ انسان نہ رشتہ داری رکھے, نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین رکھے, نہ دوستی رکھے, کہ ایسے گھٹیا باتیں کرنے والے لوگ یہ کس قسم کے فرینڈز ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر بندہ فرینڈ شپ وہی کرتا ہے جو خود بھی پھر اسی قسم کا ہے, جو باتیں کرنے والا ہے وہی ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتا ہے پھر, رائٹ. تو یہ جو کہانی ہے ساری کہ ہماری عزت کا دیوالیہ نکلنے لگا تھا, جنازہ نکلنے لگا تھا, بیکاز یو آر ویک مین. دیز ٹو, دا فادر اینڈ دا چچا تایا, ویک مین, they were weak. so instead of protecting the girl's wishes, اس کو انہوں نے ٹھونس دیا کہ چلو بھتیجے سے شادی کر دیتے ہیں, کیونکہ اب کم از کم بارات ایک شادی کا فنکشن سجا ہوا ہے, وہ ضائع تو نہیں گیا نا. لوگوں کو ہم نے ایک شادی تو دے دی نا, کہ یہ نکاح تو ہو گیا, چاہے اوریجنل دلہا کے ساتھ نہیں ہوا, کسی اور اس وقت جو دلہا ملا اس کے ساتھ کر دیا. ہاؤ اسٹوپڈ, فولش, immature and childish. like کوئی بیٹھ کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا اس وقت کہ بھائی یہی فیصلہ تھوڑے دنوں بعد بھی کیا جا سکتا ہے. یہی فیصلہ اس لڑکے کے ساتھ اگر وہ, جب آپ دیکھیں گے ڈرامہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ٹو مینی اسپوائلر الرٹس, بٹ جب آپ کو پتہ چلے گا 2 دن بعد کہ اس لڑکے کا ایکچوئل جینوئن ریزن کیا تھا, ہو سکتا ہے باپ اور تایا پھر بھی ڈیسائیڈ کریں لڑکی کے ساتھ کہ بیٹا جس کی ماں اتنی بد دماغ ہے اور یہ وہ, تو تم مے بی دس از ناٹ سچ اے گڈ آئیڈیا. گیو ہر سم ٹائم ٹو گیٹ اوور دا شاک. وہ جب دلہن بننے کے لیے آئی تھی, وہ اس لڑکے کے نام پہ دلہن بننے کے لیے آئی تھی. آپ کس قسم کے سفاک باپ ہیں کہ آپ بیٹی کی وہ فیلنگز کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ شوق میں ہے اس وقت, اور آپ نے اس کو منڈ دیا دوسری طرف کہ چلو جی اس کا نکاح بس کر دیتے ہیں. اور ویسے آپ بڑے لونگ باپ, اور میری بیٹی میری جان, میری
ڈرامے ہیں سارے. سی دس از دا بیوٹی آف اسلام. اسلام ڈرامے نہیں کرنے دیتا. نمبر 2 کام نہیں کرنے دیتا. اسلام سیدھی کھری سچی ٹھک کر کے بات کرتا ہے کہ بیٹی کا پیار ہے تمہیں یا نہیں ہے, یا جو بھی ہے, میری جان ہے, میری یہ, وہ سائڈ پہ رکھو ڈائلاگس. یہ تم نے کرنا ہے, یہ تم نہیں کر سکتے. سمپل ایز دیٹ. اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ڈائلاگ باز ہیں وہ بھی, ان کو بھی وہی کام کرنا پڑتا ہے, اور جو لوگ بیچارے چپ چاپ کام کرتے ہیں ان کو بھی کام وہی کرنا پڑتا ہے جو کہ صحیح ہے. So this was my thing, that it was so difficult frankly for me to watch this show, کہ garbage upon garbage upon garbage. ہیرو کا کیریکٹر جو ہے, میری بیٹی ہوتی میں کبھی نہ کہتی کہ ایسے ویک لڑکے سے شادی کرو جو منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھا رہے, اور اپنے ہوتے ہوئے تم محبت کرتے ہو, اور تم اس لڑکی کو جا کے تو تم جانتے ہو کہ شی سو بھولی بھالی, اینڈ شی از کلیمنگ مے بی آئی لو دس گائے, مے بی آئی ڈونٹ. تو تم تمہارے اندر اتنی انسیکیورٹی اس وقت, تمہاری دوست ہے یار بچپن کی, اس کو پیار سے بیٹھ کے سمجھاؤ کہ دیکھو مے بی اٹ از لو, مے بی یو جسٹ کائنڈ آف لائک دس گائے, بٹ آئی ہیو آلسو لائکڈ یو سنس آئی واز اے کڈ, اینڈ آئی ول میک یو ویری ہیپی. وہ بیسکلی 4 اس نے محبت کی باتیں سنی ہیں, وہ پھسل گئی ہے, تو تم وہ 4 باتیں کر لو, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. اور اگر تم اتنے اچھے اس کے دوست ہو تو لڑکے کی کوئی چھان بین تو کرو. ابھی تک تو جو میں دیکھ رہی ہوں, دا گائے جو اس وقت جو اسے شادی کرنے آ رہا تھا, آئی کینٹ ریمبر دیئر نیمز, بٹ ہی واز ناٹ آن ٹائم, ڈڈنٹ سیم ٹو کیئر مچ اباؤٹ دی اوپینین آف ہز فرینڈس. ہی سیمس ٹو بی ویری ایموشنل, very volatile in his nature. None of those things look good. So اگر وہ تھوڑی سی اس کے بارے میں ریسرچ کرتا لڑکا جو سو کالڈ محبت کرتا ہے اس سے, تو مے بی وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈتا جو اچھی نہیں ہے فار his cousin to be married, irrespective of whether he loves her or not. cousin تو ہے نا, کیئر تو کرو. تو کچھ میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈرامے میں کچھ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے امپاورڈ پرسنالٹی ایک بھی نہیں میں نے دیکھی اس ڈرامے میں. سوری ٹو سے.